اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے ہے، وجہتٌ ایک سمت، یعنی ہر قوم، ہر مذہب، ہر ملک کی کوئی سمت، قبلہ یا دین و رائے ضرور ہے جس طرف اس کا دلی رجحان ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے قبلہ کی بھی ایک خاص سمت ہے کہ وہ سب کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے ہیں، مگر ہر ملک کے لحاظ سے ان کی سمتیں مختلف ہوں گی، کسی کی جنوبی، کسی کی شمالی، کسی کی مشرقی اور کسی کی مغربی۔ لہٰذا وجہتن سے سمت یا رائے یا دین یا قبلہ مراد ہے۔ ہوا مولیہا، وہ اس طرف رخ کرتا ہے، یعنی وہ شخص یا وہ جماعت ادھر ہی اپنا رخ کرتی ہے۔ ممکن ہے کہ مولی بامعنی محبت ہو، یعنی ہر شخص اپنے ہی دین، اپنی ہی رائے کو پسند کرتا ہے، مگر اے لوگو، تمہارے دل، دماغ، نفس، روح، خیال اور اعمال سب کا الگ الگ قبلہ ہے، یعنی نفسانی قبلہ دنیا اور دنیا کی محبت ہے، شیطانی قبلہ گناہ اور بدکاری ہے، جبکہ قلبی قبلہ ایمان اور دینداری اور روحانی قبلہ اطاعت پروردگار ہے۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم دل و روح کے قبلے پر رہو اور نیکیوں میں جلدی کرو، کیونکہ دل آنن فانن پلٹ جاتا ہے، لہٰذا جب بھی نیکی کا ارادہ کرو تو جلدی کرو۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں۔ یہاں خیرات سے ہر بھلائی مراد ہے، یعنی ہر نیکی میں تم سب سے آگے رہو، کیونکہ دینی حرص نہایت اعلیٰ عبادت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمیشہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمیں بھی رب کا یہی حکم ہے کہ نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، یعنی دنیاوی چیزوں میں اپنے سے نیچے دیکھیں تاکہ خدا کا شکر ادا کریں، اور دینی کاموں میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو تاکہ اپنی عبادت پر فخر نہ کرو اور عبادت کرنے کا شوق اور جذبہ اور زیادہ ہو۔ اور یہاں پھر مراد یہ ہے کہ کعبہ معظمہ کی طرف حج کے لیے دوڑو، جو کہ ہزارہا بھلائیوں کا ذریعہ ہے، کیونکہ ادھر ہی نماز ہو، وہاں ہی حج ہو اور وہاں ہی سے رب کی رحمت ہر طرف جائے۔ پھر فرمایا کہ اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہوگے، اس میں یا تو صرف مسلمانوں سے خطاب ہے، یعنی تم مشرق و مغرب جہاں کہیں بھی ہو اور تمہاری سمت قبلہ کوئی سی بھی ہو، یا ہر دین والے سے خطاب ہے، یعنی اے لوگو تم جدھر بھی رخ کرو اور کوئی بھی دین اختیار کرو، جہاں بھی اور جس حال میں بھی ہوگے، یاتی لے آئے گا بکم اللہ، تم سب کو اللہ تعالیٰ، جمیعا اکٹھا یا جمع کر کے، یعنی قیامت میں حق تعالیٰ تم سب کو جمع فرمائے گا، یعنی یہ سمتوں اور قبلوں کا اختلاف اور ایک دوسرے سے دوری اسی عالم میں ہے، ورنہ آخرت میں تو سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہی سمت اور ایک ہی روش پر جمع فرمائے گا، اور سب اسی کی طرف متوجہ ہوں گے اور اسی کے تخت کو قبلہ بنائے کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا تم سب کو ایک رائے پر متفق کرنے کا خیال دل سے نکال دو اور کسی کے اعتراض کی پرواہ نہ کرو، بس رب سے ڈرتے رہو، کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ انسان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے پر، جزا اور سزا کا دن مقرر کرنے پر، یعنی قیامت کا دن مقرر کر کے ہر نیک و بد کو ان کے اعمال کے نتیجے میں جزا اور سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ ہر کام میں رضائے الہی تلاش کرے۔ فرمایا کہ اے لوگو تم بھلائیوں کی طرف دوڑو، نماز، روزہ، ذکر خدا اور اچھے اخلاق اپناؤ، نفسانی خواہشات سے بچنے کی کوشش کرو، شیطان سے نفرت اور رحمان سے محبت میں سرگرم رہو،
اور اس کعبہ ابراہیمی پر جمے رہو جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں صورت سے سیرت کی طرف، ظاہر سے باطن کی جانب اور لفظ سے معنی کی جانب منتقل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔